فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک بات پہنچی تھی شاید وہ صفحہ نمبر 82 یا 83 تک تھی بات. حاضر جنت فتح فیہا کہ یہ میری جنت ہے اور اس کے اندر آپ عزت اور اکرام کے ساتھ جو ہے وہ رہو. بات وہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف لانے کے لیے اس کو جنت کا شوق دلایا اور جہنم کا خوف دلایا. صحیح. جنت اور جہنم جو ہے وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ مقصد نہیں ہے، یعنی وہ ایک وسیلہ ہے. ویسے نماز ایک وسیلہ ہے، روزہ ایک وسیلہ ہے، حج ایک وسیلہ ہے، یہ درس ایک وسیلہ ہے، ہر چیز وسیلہ ہے. جو مقصد ہے وہ ایک ہے اور وہ قرب الہی ہے. تو اب آپ اس مقصد کو لقاء اللہ کہیں، آپ اس کو قرب الہی کہیں، آپ اس کو قرب کا مقام کہیں، آپ اس کو فنا کا مقام کہیں، آپ اس کو رضا کا مقام کہیں، آپ اس کو تسلیم کا مقام کہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے. یہ باقی کی سب چیزیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، انبیاء علیہ السلام، قرآن، خود خدا کی ہدایت، عبادات، یہ سب کے سب وسائل ہیں. ٹھیک ہے. ان وسائل کو اگر انسان صحیح طرح سے استعمال کرے تو وہ خدا تک پہنچ جائے گا، اور اگر غلط استعمال کرے تو خدا سے دور ہو جائے گا. صحیح. جنت کو دیکھیں لوگوں نے غلط استعمال کیا، اس وسیلے کو غلط استعمال کیا کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اب بالآخر اس میں سے زیادہ تر لوگوں کا ہو سکتا ہے فائنینشیل مسائل ہوں اور پیسے کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، یا ان کی پروگرامنگ کی گئی ہو. لیکن جو پروگرامنگ بھی کی گئی ہے اس کے اندر جو جس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں وہ جنت ہے، کہ اس وسیلے سے وہ لوگوں کو خدا سے دور کر رہے ہیں، یعنی گناہان کبیرہ ان لوگوں سے کروا رہے ہیں. اسی طرح اس پروگرامنگ کے اندر وہ قرآن کو بھی استعمال کرتے ہیں. قرآن کو غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے بجائے اس کے کہ انسان خدا تک پہنچے، وہ گناہان کبیرہ مرتکب ہو جاتا ہے اور جہنم کے اندر وہ شخص جو ہے وہ جائے گا. تو یہ سب کے سب وسائل ہیں. جنت بھی ایک وسیلہ ہے، جہنم بھی ایک وسیلہ ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان جو ہے وہ یہ سب جو وسائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے، جیسے جیسے وہ، میں ورڈ انگلش کا استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے وہ میچیور ہوتا ہے ویسے ویسے وہ ان وسائل کو جس نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بدل جاتے ہیں. ساتھ تو اگر آپ کہہ لیں کہ انسان کی جو میچورٹی ہے اس کا کوئی ایج کے ساتھ تعلق نہیں ہے. صحیح. میچورٹی کا ایج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میچورٹی کو اگر آپ میری مدد کریں، اردو کے اندر اگر کوئی لفظ آپ کو بلوغیت، بزرگی، پختگی، پھر بھی یعنی عربی کا ویسے بلاغ بھی جو ہے وہ ادھر سے ہی ہے. صحیح بلاغ ہے. بلاغ یعنی جب ایک چیز کو کھول دیا جاتا ہے، جب اس کی ایکسٹینٹ کو بند ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اس کو کھول دیا جاتا ہے. صحیح. جہاں سے اگر ایک پھول ہے اس کی وہ کیا اسے کہتے ہیں کمل، کیا اسے جو بڈ ہوتی ہے، کلی جو ہے وہ جب کھل جاتی ہے تو وہ بلاغ ہو گیا، میچور ہو گئی یا وہ کھل گئی، یعنی جو اس کے اندر پوٹینشیل تھی وہ باہر آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بلوغ ہوتا ہے، انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر پوٹینشیل تھی وہ اب ظاہر ہو گئی. جیسے بلوغ کے جو ہے وہ سائنس ہوتے ہیں، اس سے پھر فقہ کے اندر وہ شخص بالغ ہوتا ہے. میچورٹی بھی جو ہے وہ انسان کے اندر جو پوٹینشیل ہے جب وہ باہر آ جائے، جب وہ کھل جائے، جب وہ اس پوٹینشیلٹی کے جو پوٹینشیل کے بعد کا جو ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے جو چیز اس کو چاہیے وہ جب نکل آئے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ میچور ہو گیا. اگر نہیں ہوتی تو اس کو آپ یعنی جیسا
کلی ہے وہ اب وہی ہے، وہ ابھی تک اس کو باہر نہیں آئی، وہ ابھی کھلا نہیں. تو بلوغیت جو ہے انسان کی جہاں تک کہ روح کا تعلق ہے یا اس کے، میں اگر ذہن کہوں تو اس کے اندر پھر آپ کو بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں آ جائیں گی. تو ذہن کو میں فی الحال، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے میچورٹی، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ یہ شخص میچور ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ میچور، جب کسی کو اگر آپ میچور کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ بچہ نہیں ہے، بچپنا نہیں ہے اس میں اب وہ بالغ ہو گیا، وہ میچور ہو گیا، اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، اس کے اندر پختگی آ گئی ہے، اس کے اندر وہ کردار کی صفات آ گئی ہیں جو کہ بچے کے کردار کی صفات اس کے بچے کے کردار میں نہیں ہوتی. صحیح ہے نا؟ اس طرح سے جو انسان کی روح ہے وہ بھی بلاغت تک، بلوغ تک پہنچتی جیسے اس کا جسم پہنچتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جسم جو ہے وہ بالغ ہو جائے لیکن اس کی روح جو ہے وہ بالغ نہ ہوئی ہو، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ جو ہماری تربیت ہوئی ہے وہ یہی ہوا کہ اس جسم کو پالا جائے اور وہ جسم جو ہے اس سٹیج تک پہنچ جائے کہ جہاں پہ وہ بالغ ہو جائے. لیکن ہمارے اوپر یہ کام نہیں کیا گیا کہ اس کی روح کو بلاغ تک پہنچائیں جب تک انسان 14 سال کا ہو جاتا ہے. تو اس کام کو ہو سکتا ہے ابھی تک ہم کلی ہی ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم 40-50 سال کے ہو جائیں لیکن ابھی بھی ہم کلی ہوں، ابھی ہمارے اندر وہ بلاغت نہیں آئی، وہ بلوغ نہیں ہے، میچورٹی نہیں. جب انسان کی روح بالغ ہو جاتی ہے وہ پھر جو وسائل کو دیکھتی ہے اس کی جو نگاہ ہے وہ مختلف ہوتی ہے اس روح کے جو کہ نابالغ ہو. بالغ روح کیا ہے؟ بالغ روح دیکھتی ہے کہ یہ جو جاب کے چکروں میں لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں یا جن چیزوں پہ وہ پریشان ہوتے ہیں یا جو مسائل جن کو کہ وہ بہت بڑا کہتے ہیں، ایک بالغ روح جب اس کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ بچوں والی چیز ہے، یعنی یہ ایک کھیل کود کی طرح ہے، یعنی اپنے آپ کو سرگرم کرنے والی بات ہے، یہ کھیل لیں. قرآن کی آپ کو آیتیں یاد ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ کھیل کود، لہو اور لعب ہے. یہ لہو اور لعب ہمیں کیوں نہیں لگتی؟ ہمیں یہ کھیل کود کیوں نہیں لگتی؟ ابھی ہم بالغ نہیں ہوئے. اگر بالغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں جب اس کی حقیقت پتہ لگتی تو ہم یہی کہتے کہ یہ واقعی یہ صرف ایک کھیل کود ہے. اگر کوئی شخص شہرت کے پیچھے پھرتا ہے تو جو بالغ ہوئے جب وہ یہ دیکھتے کہ شہرت کے پیچھے پھر رہا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بچوں والی گیم کر رہا ہے، کھیل رہا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ماں باپ کی اٹینشن چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ سارا سینٹر آف اٹینشن ہونا، کہ جب وہ آئے کمرے میں تو سب اسی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ہماری جب روح بالغ ہو جائے گی تو پھر جس طرح سے وہ جنت کو دیکھے گی اور دوزخ کو دیکھے گی اور روزے کو دیکھے گی اور نماز کو دیکھے گی اور حج کو دیکھے گی، قرآن کو دیکھے گی، انبیاء کو دیکھے گی، حتی اہل البیت علیہ السلام کو، یعنی جب تمام چیزوں کو دیکھے گی تو اس کے لیے ایک اور حقیقت ہوگی. تو جو روح بالغ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی کام جنت کے لیے نہیں کرنا، مجھے اگر کام کرنا ہے تو وہ قرب الہی کے لیے کرنا. ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نظام اس لیے رکھا ہے کہ اگر وہ ایسے لگ جاتا ہے کہ نہیں، مثلا اگر ایک 14 سال کا بچہ ہے اس کو بھی آپ کہیں کہ بھائی تم نے نماز صرف اور صرف میرے لیے پڑھنی اور نہ تو جنت ہے نہ دوزخ، تو کیا ہوتا؟ وہ کوئی بھی نہ نماز پڑھتا. صحیح ہے نا؟ تو یہ جو احادیث آئی تھیں ان احادیث کے اندر جنت کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن اب جس سٹیج پہ آگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث معراج میں جو کہ حاضر جنتی فتبح فیہا، یہ میری جنت ہے، اس میں عزت و اکرام سے رہو. اس وقت بندہ کہے گا جب سے تو نے اپنی معرفت مجھے دے دی تو تمام چیزوں سے میں مستغنی اور لامحتاج ہو گیا ہوں. یعنی وہ شخص حتی جنت سے بھی کہے گا کہ میں اس سے بھی گزر چکا ہوں، مجھے صرف آپ ہی چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے. ایک فارسی میں انہوں نے دیوانے کنی ہر دو جہانش بخشی،
دیوانے کنی ہر دو جہان بخشی دیوانے تو ہر دو جہان رچے کند. ویسے تھوڑی سی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. کہتے میں دونوں جہان مجھے بخش دے, میں پاگل ہو گیا ہوں. ایک پاگل کو دونوں جہانوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پاگل کو جنت کی کیا ضرورت ہے, جہنم کا اس کو کیا؟ یار مجھے آپ نے پاگل کر دیا, یعنی میں دیوانہ ہو گیا ہوں. دیوانہ ہو کے مجھے اگر آپ دونوں جہان بھی دے دیتے ہو تو ایک دیوانہ اس کو کیا لگے؟ تو ہر دو جہان رچے کند. تو اپنا شدائی بنا کے دونوں جہان دیتا ہے. تیرا شدائی دونوں جہانوں کو تیرے جمال کے بدلے میں کیا کرے گا؟ از دور خیش خدایا بہشتم مفرست کہ سری کوئے تو از گون و مکان مارا بس. اے بار الہ اپنے دروازے سے ہٹا کر مجھے جنت نہ بھیج, کیونکہ کائنات اور مکان یعنی جنت کے بدلے تیرے حضور میں ہونا کافی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ویک جو ہم نے بات جہاں پہ ختم کی تھی نا, وہ کافی ایک, یعنی میرے خیال سے اگر وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے, میں اپنی بات کروں, اگر مجھے وہ بات سمجھ میں آ جائے تو خدا کے ساتھ جو میرا رابطہ نا وہ کافی پروگریس کر سکتا ہے. میرا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ کافی پروگریس کر سکتا ہے. انسان خدا کے ساتھ, یہ تھوڑی سی اس میں اگر تمثیل ہے اور وہ زیادہ اس کو سیریس اس انداز میں نہ لیجیے گا کہ کوئی موضوع کوئی وہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا عشق مجازی ہوتا ہے, اس کا تو آپ سب کو پتہ ہے نا. عشق مجازی کا سب صحیح ہے نا, آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ اچھا اتنے انسنٹ آپ ہیں. اچھا چلیں, عشق مجازی کہ لیلا مجنون مشہور ہے عشق مجازی میں, تو ہم اسی کی مثال دیتے ہیں. مجنون نے لیلا کو دیکھا, ایک تو یہ ہے, یعنی مجنون وہ بنتا کیسے, اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے اس نے لیلا کو دیکھا ہو, یا اگر اس نے دیکھا بھی نہیں لیکن اتنا سنا کہ, یعنی اتنا سنا کہ وہ کیا ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, مجنون ہو گیا. دیکھا نہیں تھا اس نے. میں ویسے مجنون جو ریگولرلی ہے کہ اس کی کہانیوں میں بہت ساری چیزیں نا, تو یا اس نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا, یا پھر لیلا کے اندر, اس کے کردار کے اندر اس نے کسی صفت کو پایا ہوگا جو کہ جسم اور اس کے یعنی جو ظاہر ہے لیلا کا, اس کے علاوہ کسی صفت کو دیکھا ہوگا. یا یہ ہوا ہوگا کہ لیلا اس کے لیے قابل وہ حاصل نہیں کر سکتا, یعنی ان اپروچیبل ہے, ان اچیویبل ہے, کہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اسے چاہتا ہے لیکن اسے اچیو نہیں کر لے, یعنی وہ اپنا وصال اس کا نہیں ہو سکتا. یہ جب ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک کسی, مثلا آپ لوگوں نے ساری وہ فلمیں وغیرہ دیکھی ہوئی ہیں کہ مثلا ایک غریب خاندان کا ہے اور وہ ایک امیر خاندان کی لڑکی ہے, اور وہ چاہتا ہے لیکن وہ آؤٹ آف رینج ہے اس کی نا, اس کے دونوں کا کف نہیں بنتے. تو اس چیز میں بھی جو ہے وہ بندے کو جب ایک چیز ایسی ہو کہ جو آؤٹ آف اس کی رینج ہو, اس کے اندر بھی اس کو پیار ہو جاتا ہے. جب اسے مل جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس چیز سے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے, وہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. اب یہ سارا عشق مجازی میں تقریباً اگر آپ اس کی اور بھی چیزیں نکالنا چاہیں ہو سکتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم نے عشق حقیقی کرنا ہے تو آیا ایسا ہے کہ عشق مجازی کو بغیر سمجھے ہم عشق حقیقی کر سکتے ہیں؟ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں عشق مجازی کی کوئی سمجھ نہ ہو, کبھی ہم نے اس کو فیل نہ کیا ہو, کبھی ہم اس کے اندر انوالو نہ ہوئے ہوں, اور ہم کہیں کہ جی ہم عشق حقیقی کو سمجھ سکتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان
ڈفرینس ہونا چاہیے جبھی پتہ ہونا چاہیے نا, تبھی تو بندہ کہے گا کہ میں عشق مجازی میں ہوں یا میں عشق حقیقی میں ہوں. عشق مجازی کے اندر جو شرائط ہیں, اگر آپ انہی شرائط کو دیکھیں تو خدا کو دیکھنا تو کسی کے لیے یعنی ایز سچ تو آنکھوں سے تو ممکن نہیں ہے, اس کے بارے میں سنا بہت ہے. صحیح ہے. اگر آپ تیسرا اس کے اندر بہت لانا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس نے لیلا کا اثر دیکھا ہو, یعنی اس کے محلے کا, اسی گلی کا, اس کی بالکنی کا پتہ ہو کہ بھئی یہ بالکنی ہے, یہاں پہ وہ لیلا ہوتی ہے, یا مثلا یہاں پہ اس شاپس میں جاتی ہے, یا وہ نئے زمانے میں پہنچا دیا یا بہت سارے لوگ اس پر فریفتہ ہیں یا پاگل ہیں, تو ہم بھی ہو گئے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی سب کو دیکھ کے بھی بہت ہو سکتا ہے کہ وہی, لیکن اس میں وہی فریفتہ ہونے والی یہی بات ہے کہ وہ حاصل نہیں, دوسرے کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے, تو ہم بھی اس کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اس کو کریں گے. اچھا, عشق مجازی کو اصل میں سمجھنے کے بعد انسان کو عشق حقیقی جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ عشق حقیقی کو وہ سمجھ نہیں سکتا. اب عشق مجازی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف لیلا اور مجنوں کا ہی کیس ہو, وہ ان اینیمیٹ آبجیکٹس کے ساتھ بھی انسان کو ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کسی کوئی گاڑی کے عشق میں پڑا ہو, جانور سے بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی کوئی ایسی کوئی پیسے کے عشق میں, کوئی گاڑی کے عشق میں, کوئی پیسے کے عشق میں, کوئی مثلا جاب کے عشق میں, کوئی کریئر کے عشق میں, کوئی گیمز کے عشق میں, کوئی فیمس ہونے کے عشق میں, تو وہ بھی عشق مجازی ہے. ایسا ہے نہیں کوئی شخص جس نے کہ عشق مجازی کا مزہ نہ چکھا ہو. ٹھیک ہے نا. your beloved can be anything. اب وہ کیسے ہوتا ہے, وہ یا تو دیکھا یا سنا, یا اس کی ہم نے کسی کوئی صفت کو جو ہے وہ درک کیا, یا پھر وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حاصل نہیں ہو سکتی اور سب لگے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اس میں لگ جائیں, یا پھر وہ یہ کہ آپ نے اس کے اثر کو دیکھا ہے. چنا آپ نے پیسے کے اثر کو دیکھا تو آپ پیسے کے کیا ہو گئے, معشوق ہو گئے. آپ نے شہرت کے اثر کو دیکھا تو آپ شہرت کے معشوق ہو گئے. یعنی شہرت کے اثر کو دیکھا جی, پتہ نہیں آپ لوگ تو علماء کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کوئی عالم ہے بہت مشہور ہو گیا, آپ نے کہا بھئی اچھی شہرت اچھی چیز ہے, یا کوئی بہت بڑا بندہ بن گیا, کوئی اس طرح کی چیز, تو آپ نے اس کے اثر کو دیکھا, آپ نے بھی پھر شہرت سے عشق کرنا شروع کر دیا. اور باقی کے گھر کے حوالے سے, گاڑی کے حوالے سے, سب کے سب تقریباً اس طرح سے انسان عشق مجازی کو درک کرتا ہے. تو اس چیز کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صرف لیلا اور مجنون کی کانٹیکس کے علاوہ دیکھیں تو آپ نے اس کو درک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہمیں عشق مجازی کرنا ہے پھر ہم عشق حقیقی کو سمجھیں گے. ہم نے کسی نہ کسی لیول پہ اس چیز کو کیا ہوا ہے. جو اچھا اس کے بعد پھر یہ جب عشق مجازی ہو جائے تو پتہ کیسے لگتا ہے کہ اس کو عشق مجازی ہو گیا ہے؟ اسی چیز کے پیچھے پڑا ہر وقت یعنی اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں آتی. 24/7 خواب میں بھی تو, خواب میں بھی تو, دن میں بھی تو, سب تو ہی تو. صحیح ہے نا. یہ ایک تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کھانا پینا جو ہے کم ہو جاتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, کھانا پینا جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. انسان کی نیند جو ہے وہ نیند کیسے اس بات کرتے ہیں وہ نہیں ظاہر ہے کہ اب وہ اگر عشق مجازی میں انوالوڈ ہے تو پھر نیند بھی نہیں آئے گی, کھانا بھی نہیں کھائے گا, سوچیں بھی ساری, اور یہ سارے جب اثرات ہوتے ہیں. اچھا اس کا پھر دل بھی کسی اور چیز میں نہیں لگتا. زیادہ ادھر ہی متوجہ رہا. ہاں تو اس کے بعد اس کا نہ کسی کی چیز میں دل لگتا ہے, نہ کسی سے بات کرنے کا اس کا دل ہوتا ہے, بس وہ ایک ہی طرف جو ہے وہ لگا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے. ہو سکتا ہے اگر جو میں نے دیکھا کہ مثلا لوگ جو ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں,
یعنی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ جاؤ، یہ کام نہ کرو، مثلا یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، جس کے اندر تم جس کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ کام نہ کرو. ماں باپ کو لوگ قربان کر دیتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، معاذ اللہ حتیٰ آگ کو جاتے ہیں. آگ ہونا والدین کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر شخص جہنم میں جا رہا ہے، اس کی زندگی بھی کم ہو جائے گی، جہنم میں بھی جائے گا. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر جو لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ سارے آثار کہ اس کا کھانا پینا کم ہو گیا، سوچوں میں ہر وقت گم رہتا ہے، ٹھیک ہے، نیند سوتا بھی نہیں ہے، زرد رہتا ہے چہرہ، اور دل بھی کسی چیز اور میں نہیں لگتا، اور ایک ایثار بھی کر رہا ہے، قربانیاں بھی. ایسی ایثار یعنی وہ شخص جو ایثار کرتا ہے دوسرا سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیوں اتنا زیادہ کر رہا ہے. امام حسین نے ایثار کیا، ان کا جو ایثار ہے ابھی تک لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ایثار کر دیا کہ ٹھیک ہے خانوادے کو نہ لے کے جاتے، پتا تھا تو خانوادے کو نہ لے کے جاتے، پتا تھا تو حضرت علی اصغر کو نہ لے کے جاتے، اس راستے سے ہٹ جاتے، کہیں اور چلے جاتے. لوگ آج بھی جو ہے وہ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. تب وہ لوگ جو کہ امام حسین کی عزا میں شرکت کرتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتے کہ یہ اثار انہوں نے کیسے. جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ جو لیبل لگتا ہے لوگوں سے، وہ لیبل لگ جاتا ہے کس چیز کا؟ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے. یعنی مجنون یعنی اس چیز کا دیوانہ ہو گیا یہ، جنون کی حد تک. ہاں یعنی پاگل پنا ہے اس میں، یعنی ہمیں یہ نارمل نہیں لگ رہا، عقل سے ابو. ہاں یعنی عرف میں اب یہ نارمل نہیں رہا. صحیح. اب دیکھو گے آپ لوگ جب تھوڑی سی آپ نے اس طرف آئے، داڑھی شاڑھی رکھی، یہ وہ سارا جو ہے وہ دین کی طرف آئے، یہ سارے کام کرنے لگے، پروٹیسٹ میں جانے لگے، یہ پاگل ہو گئے نا، اللہ لوگ اللہ لوگ ہو گئے ہیں، ان کا دماغ پھر گیا ہے، یہ کیا ہے یہ لوگ، ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اپنی جان کو حتیٰ جو مثلا لوگ پروٹیسٹ وغیرہ میں پاکستان میں جاتے ہیں جان کو خطرے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرے لوگ ان کے اپنے رشتے دار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اب تو یہاں بھی مجنون ہو گئے. ہاں یہاں یہاں پہ بھی اب شروع، یہاں والے بھی کہتے ہیں، اور بھی آگے جب شروع ہو گئے تو آپ کو اور بھی اس طرح سے نا چیزیں سننے کو ملیں گی. ٹھیک ہے، والے کہتے ہیں وہاں تو پاگل پن کرتے تھے، یہاں بھی یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی پاگل پن نہیں دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر یہ دیکھا جائے ہم نے اس چیز کو درک کیا ہوا ہے، یہ ہمارے روح کا حصہ ہے، روح کا حصہ ہے. اگر آپ اس کے ایک اور لفظ استعمال کرنا چاہیں تو یہ ہمارا تجربہ ہے، یعنی اس کو ہم نے درک کیا ہے. درد کو اگر ایک اور آپ اردو میں لفظ دینا چاہیں نا، کیونکہ درد تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا آپ تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا آپ نے خود سے نزدیک سے دیکھا ہو، آپ نے لمس کیا ہو، انگلش میں ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آلریڈی ہے. اب عشق حقیقی ہم کیسے کریں گے؟ جیسے ہم نے عشق مجازی کیا تھا اسی طرح سے ہم عشق حقیقی کریں گے. سب کچھ چھوڑ کے دیوانے ہو جائیں گے. ہاں اب جو اللہ میاں کا جو دیوانہ ہے نا، جو اللہ میاں کا مجنون ہے، ہاں ہاں، اچھا اس نے ہو سکتا ہے کہ صرف سنا ہو، اس نے صرف سنا کہ خدا نے مجھے خلق کیا، اس نے سنا کہ خدا مہربان ہے، اس نے سنا کہ وہ پیار کرتا ہے، اس نے سنا کہ اس نے میری ماں کو خلق کیا ہے، اس نے سنا کہ اس نے مجھے پالا ہے، اس نے سنا کہ مجھے اس نے چھوٹے سے بڑا کیا ہے، اس نے سنا اس نے پوری کائنات کو کہ میرے لیے وسائل اکٹھے رہے کہ میں سروائیو کر سکوں، اس نے سنا کہ اس نے انبیاء کو بھیجا ہے، ایسی ایسی ہستیاں جیسا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، خاتم الانبیاء. اس نے سنا کہ خاتم الانبیاء کے بعد اس نے ائمہ کو منسوب کیا کہ وہ یہ سب ہدایت کے لیے کہ اپنے کلام کو جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. تو اب ان سب چیزوں کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے وہ شخص جو ہے وہ مجنون ہو جائے خدا کا. اتنا پیار کہ میں
آپ کے گناہ بھی کرتا ہوں، میں آپ کے احکامات کو توڑتا بھی ہوں، پھر بھی آپ کہتے ہو کہ تم جب واپس آنا چاہو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ایسا بھی نہیں کہ نہیں تم اب میری درگاہ پہ نہیں آ سکتے، تم مجھ سے نہیں معافی مانگ سکتے، اب میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، ایسا بھی نہیں. صحیح. ایک شخص تھا، وہ واقعہ کا یہ جو آغا صاحب تھے یہ بہت بڑے عارف بنے ہیں. اب یہ کس طرح سے عارف بنے یہ وہ واقعہ ہے. ان کو پیار ہو گیا ایک عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب وہ عورت جو تھی وہ ناقابل ان کے لیے حاصل نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے سنا کہ ایک بابا صاحب ہیں، کہہ لو کہ جادوگر کہہ رہے ہیں اس کو، زیادہ تر بابا صاحب یہی ہوتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں سارا. وہ ایسا کوئی ان کے پاس منتر ہے، ایسا کوئی وہ جادو ہے، ایسی ٹرک ہے، ایسا کوئی ان کے پاس پوشن ہے جس سے کہ وہ لڑکی ان کو مل جائے گی، یعنی وہ ان سے پیار کرنے لگے گی اور وہ حاصل کر لیں گے. وہ گئے بابا صاحب کے پاس کہ بھئی اس طرح سے ہے، مجھے وہ پوشن چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دوں گا تمہارے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ 40 دن تم کوئی اچھا کام نہیں کرو گے. اگر تم نے کوئی اچھا کام کر لیا تو میرا جادو جو ہے نا وہ چلے گا نہیں. تو شرط یہ کہ 40 دن تم نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، بس یعنی گناہ کرنی، کوئی اچھا کام نہیں کرنا، پھر میرا جادو چلے گا. جگہ ٹھیک ہے. 40 دن اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اور جو بھی تھا. جب وہ آئے تو انہوں نے کبھی پوچھا، 40 دنوں کے بعد پوچھا کہ بھئی ہاں میں نے جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی کیا. انہوں نے ان کو جو پوشن تھا وہ دیا. انہوں نے جا کے جو ہے وہ استعمال کیا. وہ لڑکی جو ہے سے ویسے جیسے تھی. تو اس کے پاس آیا کمپلین کرنے. اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ وہ اس کو عشق ہو جائے گا اور وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے تم نے ان 40 دنوں میں کوئی اچھا کام کیا. میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اس نے کہا تم سوچو. وہ سوچا اس نے تھوڑی دیر. کہتا پتہ نہیں اچھا کام، میں تمہارے پاس جب ملنے آ رہا تھا 40 دنوں کے بعد تو رستے میں ایک پتھر پڑا تھا، میں نے اس کو ایسے میرے ٹھوکر سے میں نے سائڈ پہ کر دیا. رستے میں پتھر تھا، میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. اس نے کہا بس یہی تھا کام. اس نے کہا کہ اس اتنے سے کام پہ وہ خدا جس کی میں نافرمانی 40 دن کرتا رہا، اس نے اس اتنے چھوٹے سے کام سے میری روح کو بچایا. یعنی اس جادو کے اثر کو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا. اس نے کہا میں جس کے پیچھے پھر کے میں نے 40 دن گناہ کیا اور کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ اور یہ خدا وہ لائق نہیں ہے عشق ہے، یہ ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا بالکل 180 ڈگریز، اور اس کے بعد وہ بہت بڑے عارف بنے. تو یہ کہ اس چیز کو ہم نے ایکسپیرئنس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم سننے سے نہیں ہوتے، اس کی صفات سے اس کو یعنی ہم اس کی کتنی ہے 99 تو جوشن کبیر میں 1000، تو یعنی آپ کو پتہ تو ہے نا اس کی صفات. لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے کون کون نہیں نکلا ہوا، کون کون نہیں نکلا ہو. بشک کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو. یعنی اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں 6 یا 6.7 بلین لوگ ہیں، اس میں سے لیس دین 1% جو ہے نا پوری دنیا کی پاپولیشن وہ ایتھیسٹ ہے. لیس دین 1%. باقی کے جو 6 بلین لوگ ہیں وہ سب اسی کے لیے کسی نہ کسی دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. سب ان کو حاصل کرنے کے لیے خدا کو نکلے ہوئے ہیں. تو آیا یہ وہ نہیں چیز کہ ہمیں بھی اٹریکٹ کرے کہ ہمیں وہ چیز جو کہ سب چاہ رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے. اچھا باقی ہم پوری اس کی کائنات کے اندر آثار دیکھ رہے ہیں، اس کی رحمت کے، اس کے کرم کے، اس کی قدرت کے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کہ ابھی تک کیوں نہیں ہمیں یہ ہوا
یہ یعنی سوال ہے نا کہ ابھی تک ہم کیوں نہیں خدا کے لیے پاگل ہوئے, کیوں ابھی تک ہم ایسے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, وہ ہے غیور. خدا جو ہے وہ غیور ہے. غیور یعنی کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے عشق کرنا ہے تو کرو گے تو تم صرف میرے ساتھ, یعنی میرے ساتھ. اگر تم نے کسی اور کے ساتھ بھی کیا یہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ تو ایک ہی صفت ہے, مجازی میں بھی یہ مسئلہ ہے. مجازی میں بھی مسئلہ وہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے, آپ آج جا کے بھابھی سے کہہ دیں کہ میں تمہیں 99.9% پیار کرتا ہوں, 0.1 ادھر کے, تو وہ کہے گی کہ جاؤ پھر تم جس کو 0.1 کرتے ہو نا اس کے پاس چلے جاؤ. ہمیں یہ نہیں چاہیے. یا اسے آپ کہیں کہ میں تمہیں یہ ہے نا ایسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ احادیث کے اندر بھی ہے اور باقی بھی آپ نے پتا کہ میں نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے, میں نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے. یعنی میری محبت جہاں پہ آ جائے وہاں پہ پھر دوسری محبت نہیں آ سکتی. اگر آئے گی تو میں نہیں ہوں مخلص. ہاں اخلاص کے ساتھ. تو ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے محبت کریں, سب کے مجنون ہو جائیں, ساتھ میں اللہ میاں کے بھی ہو جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. اگر مجنون بننا ہے تو شہرت کے عشق مجازی کو ختم کریں, پیسے کے عشق مجازی کو ختم کریں, گاڑی کے عشق مجازی کو ختم کریں. ان تمام کے تمام معشوقوں کو جو ہے نا ان کو ختم کریں, علیحدہ کریں, اور آ جائیں اور اللہ میاں کے ساتھ جو ہے نا جو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے نا اسی طرح سے پاگل ہو جائیں. یعنی اسی کے سوچوں میں نہ نیند بندے کو آئے, نہ کھانا وہ جو ہے وہ اتنا کھا سکے, صحیح ہے, اور ایثار بھی وہ ایسے کرے کہ بندہ دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ یہاں تک جو میں آپ کو بات لے کر آیا ہوں, جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرتے ہوئے ہم اس کو پا لیں گے, ہم خدا کو پا لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل سمجھیں. ہمارا جو میں اپنا پرابلم آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا پرابلم یہ ہے, اگر اللہ میاں توفیق دے اور وسائل تو اس نے سارے دیے ہوئے ہیں, کوئی اس نے کسر نہیں چھوڑی کہ میں اس کے لیے پاگل ہو جاؤں, لیکن اصل میں مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں دوسری چیزوں کے ساتھ بھی چاہتا ہوں کہ پاگل ہو جاؤں, وہ بھی میری لیلا ہوں, اور ساتھ میں جو ہے میں خدا کے ساتھ بھی. ایسا نہیں. تو وہ شخص جو کہ بالغ ہو جاتا ہے, جس کی روح بلوغ پا لیتی ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ عشق مجازی میرے جتنے بھی چیزوں کے ساتھ میں نے کیا ہوا ہے نا, جس میں سارا دن اپنا گزار دیتا ہوں, ان سب کو مجھے چھوڑنا پڑے گا. چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب بندہ گھر میں بیٹھ جائے. یہ کہ اگر اس نے پیسہ اسے چاہیے یا وسیلہ ہے, وہ اپنے واجبات کو اس نے ادا کرنا ہے, نفقہ جو ہے اس کے اوپر جو واجب ہے اس کو حاصل کرنا ہے, تو وہ صرف اس کے پیچھے جائے کیونکہ اس کو خدا کے ساتھ عشق ہے. ٹھیک ہے, وہ گاڑی اگر اسے چاہیے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس لیے گاڑی لے کیونکہ اسے خدا کے ساتھ عشق ہے, نہ کہ گاڑی کے ساتھ عشق. بیوی بچے یہ بھی ایسے ہی, کھانا پینا یہ بھی ایسے. میرا فرق کیا رہا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمیں عشق ہو جائے تو ہم ان چیزوں کے ساتھ ان وسائل سے استفادہ کر سکتے ہیں. ائمہ نے بھی کیا ہے, رسول نے بھی کیا ہے, یعنی انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا ہے. کس نبی کو آپ نے دیکھا کہ خانقاہ کے اندر ایک راہب بن کے بیٹھا ہے, وہ لوگوں کے درمیان میں آئے ہیں, لوگوں کے پتھر کھائے ہیں, لوگوں کے درمیان میں رہے ہیں, جابز کی انہوں نے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو سارا اتنا بڑا جتنی دولت تھی ان کے پاس, وہ سارے جو ملک خدا نے ان کو دیا, جو ان کے بیوی بچوں کا نفقہ تھا وہ ٹوکریاں بنا بنا کے مارکیٹ میں جا کے بیچتے تھے, اور اس پیسے کے ساتھ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسہ لاتے تھے, اور گھر میں ان کا گھر اس سے چلتا تھا.
ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس یعنی اگر وہ امام حسین کہہ دیتے نا کہ ابھی سونا چاندی نکل آئے زمین میں سے، تو سونا چاندی زمین میں سے نکل آتا، کوئی اس میں مشکل نہیں تھی کہ اگر وہی کہتے اور زمین یہ کام نہ کرتی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، امام علی نے ایسا نہیں کیا. امام علی نے زمین کو کھودا ہے، ہاتھ سے مزدوری کی ہے، پسینہ نکالا ہے، اور ایسے ایسے کام کیے جن کو کہ ہم ہو سکتا ہے کہ کرنے میں ہمیں تھوڑی سی وہ کراہت محسوس ہو یا شرم محسوس ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا کے ساتھ انسان کو اب علی سے زیادہ خدا کے ساتھ کون عشق کر سکتا ہے. جب رات کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب باتیں کرتے تھے تو یعنی جو ان کی حالت ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے واقعات کے سب آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ بی بی کے پاس بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. بی بی نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس طرح سے عبادت کر رہے تھے، ایک زور سے انہوں نے چیخ ماری اور پھر اس کے بعد ان کا جسم جو ہے وہ بالکل جیسا لکڑی ہوتی ہے اس طرح سے سخت ہو گیا، ہل نہیں رہے. بی بی نے کہا کہ نہیں، وہ اس دنیا سے نہیں گئے، یہ خدا کے ساتھ ان کا وصال ہوتا ہے، جو وہ خدا کی خشوع میں، خوف میں ان کے اندر یہ حالت جو ہے نا وہ طاری ہو جاتی ہے. جو امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، انہوں نے جب ان کے پاس معجزات ظاہر ہے کہ جو تبرکات ہیں ائمہ کے وہ ہر امام کے پاس آتے رہے، تو اس کے اندر ایک کتاب تھی جو اس کو جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ امام رو رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ امام کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا جو کہ امام علی علیہ السلام کے توسل سے ان تک پہنچی ہے. اس کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ امام علی کی عبادت، اور انہوں نے وہ کہتے میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے اس کتاب کو رکھ دیا کہ کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب یہ خدا کا معشوق جو ہے اس نے لوگوں کی گردنیں بھی کاٹیں، چھوٹے یتیموں کو خود ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا پکا کے، کھیتی باڑی بھی کی ہے، حکومت بھی کی ہے، صحیح، بیوی بھی بچے بھی. تو یہ کس کے عشق میں کیا ہے سب؟ یہ سب خدا کے عشق میں کیا اور کسی کے عشق میں نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان خدا سے عشق کرنے لگے گا، مجنون ہو جائے گا کہ وہ پھر باقی سب چیزیں جو اس سے کٹ جائیں گی. نہیں، وہ سب وہی ہوگا، لیکن فرق اس میں یہ ہوگا کہ وہ کسی اور چیز کے ساتھ عشق نہیں کر رہا بلکہ خدا ہی کے عشق کو، وہ اسی کے اثر کو جو ہے وہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اے بار الہ اپنے دروازے سے ہٹا کر مجھے جنت نہ بھیج، کیونکہ کائنات اور جنت کے بدلے تیرے حضور میں ہونا کافی ہے. اس کے بعد ایک اور ہے خاک درت بہشت من، مہر رخت سرشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضا تو. تیرے دروازے کی خاک میری بہشت، تیرے دروازے کی خاک میری بہشت، تیرے رخ کی محبت و تاب میری فطرت کا جزء ہے، تیرا عشق روز ازل سے میرا مقدر لکھا جا چکا ہے، اور تیری رضا میری راحت اور سرور کا باعث ہے. اب اگر آپ انہی کو اگر آپ کہیں کہ جی اگر کوئی لیلا کا مجنون ہو تو وہ اگر چاہے کہ شعر تھوڑے سے لکھنے چاہیں تو اس طرح کا وہ شعر لکھے گا نا یا نہیں؟ آپ کبھی آیت اللہ حسن زادہ عاملی ان کے اگر آپ دیکھیں نا، ان کی جو انہوں نے آثار ان کے، اور یہ نہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے لکھے ہوئے، تو کہے گا کہ یہ کوئی ایسا شخص جس کے پتہ نہیں کہ کس لیلا کا یہ مجنون ہے. ان کی شاعری کے اندر، یا آپ امام خمینی رحمۃ اللہ کی شاعری اگر کبھی دیکھیں تو وہ ایک عجیب سا، اگر یہ نہ پتا ہو کہ امام خمینی نے لکھی ہے، آپ کسی بھی طرح سے دیکھ لیں تو وہ ایک عجیب سا انسان. کہ یہ جو عشق مجازی کے ساتھ جو عشق حقیقی کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے اور تقریباً ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو
ما عبدتک خوفا من نارک، امام کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی عبادت نہیں کی جہنم کے خوف سے، ولا طمعا فی جنتک، یا جنت کی لالچ میں، بل وجدتک اہلا لعبادت فعبدتک، لیکن میں نے آپ کو عبادت کے لائق پایا، اس وجہ سے میں نے آپ کی عبادت کی. تھوڑا سا اور کر لیں. عبادت کے مفہوم کو پتہ آپ کو؟ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معبود نہیں عابد. یا عابد کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی کہتے ہیں. اچھا اس کو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ عابد. عابد تو آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اسی کے متماثل اگر آپ الفاظ استعمال کرنا چاہیں تو غلام. غلام. اگر دوسرا لفظ آپ کرنا چاہیں مثلا نوکر، یا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی لفظ ہیں جو آپ استعمال؟ ٹھیک. یہ غلام جو ہوتا ہے اس کی کتنے مولا ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں. غلام تو وہ ہے نا جس کو آپ ایک آدمی خرید لیتے ہیں. غلام اسی کا غلام رہے گا. صحیح. مثلا اگر آپ ہو کہ میں اگر کسی کا غلام ہوں، اس نے بنفس سے یعنی مجھے ان ٹوٹالٹی خرید لیا نا، کسی اور طرف نہیں آپ جا سکتے. نہیں جا سکتا نا میں. یعنی اگر میں واقعی عبد ہوں یا غلام ہوں تو اس نے مجھے خرید لیا ہے. اگر آپ ویسے بھی دیکھیں، اگر ہم جو نوکری کرتے ہیں تو اگر آپ کے بہت سارے باس ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا ایک ہی باس ہے جس کو آپ رپورٹ کرتے ہیں. یعنی جس کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کو فائر کرے یا آپ کو رکھے. یعنی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے. اب اس چین کے اندر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہوں، لیکن جو ایکچوئل رپورٹ کرنے کا جو یہاں کا جو ایکچولی آپٹمائز سسٹم ہے، یا اگر آپ آئی ٹی آئی یا کوئی اس طرح کے آپ نے کورسز کیے ہوں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو بہترین پروسیس ہے، یہ جو بہترین ایسکیلیشن کا ہے یا رسپانسبلٹی کی جو ڈویژن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو وہ شخص رپورٹ کرے. اگر اسے 2 بندوں کو رپورٹ کرنی ہوگی تو کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اس میں پھر مس کمیونیکیشن ہوگی، اس کے اندر پھر بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی اب ایک شخص نے ہمیں خرید لیا، اب ہم اس کے غلام ہو گئے. تو اب جب غلام ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے کسی کو بیچ سکتا ہے ہمیں. مثلا آپ وہ کسی اور کو بیچ دے کہ بھائی چلو مجھے نہیں یہ چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اب تمہارا ہے. وہ تو یہ کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ نا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ گرا لیتے ہیں، اتنا اس سے دور چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں اب چاہیے. یعنی اس کو اپنے آپ پہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ شیطان کو کہتا ہے یہ لے، دنیا کو کہتا ہے یہ لے، کھیل اس کے ساتھ، اب اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے کہ میں وہاں پہ پہنچوں کہ جہاں پہ خدا کہے کہ نہیں اب میں نے تمہیں کسی اور کے سپرد. حدیث میں ہے کہ جب وہ کوئی شخص اتنا دور چلا جاتا ہے تو وہ اسے اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس کے پھر وہ کسی چیز کی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں. اچھا اگر اس طرح سے دیکھیں عبد، غلام، نوکر، اگر آپ غلام ہیں اور آپ بیٹھے مثلا آپ اپنے مولا کی کیا کرتے رہیں؟ تسبیح کرتے رہیں. آپ اس کے سامنے کیا کریں؟ جھکتے رہیں. جھکتے رہیں کیا پڑھیں گے؟ باؤ ڈاؤن ہوتے رہیں، رکوع میں جاتے رہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے سجدہ کریں. سارا وقت آپ کا کام کیا ہو؟ یہی ہو بس، اوپر نیچے ہوں، تسبیح اس کی کرتے رہیں. یہ غلام کسی کام کا ہے؟ مثلا
اگر کوئی ایسا غلام ہو وہ بس کہ جی آغا صاحب آپ ہی ہیں، آغا صاحب بس آپ کا کیا ہی بات ہے، آپ سے زیادہ بڑا اور کوئی آغا صاحب ہے ہی نہیں، آغا آپ تو سب سے بڑے ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آغا صاحب آپ اکبر ہیں، آپ کے علاوہ تو اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں، میں تو سارا وقت آپ کے سامنے بس جھکا ہوا ہوں، میں تو بس سجدے میں ہوں، میں تو بس سارا وقت آغا صاحب آپ ہی کی تسبیح کرتا رہتا ہوں. تو آغا صاحب کہیں گے یار میں نے جو جس کام کے لیے تجھے لیا ہے، صحیح ہے، جس کام کے لیے میں تجھے خریدا تھا تو وہ تو کر نہیں رہے، مجھے تمہارا کیا فائدہ، ہر وقت جو ہے تم کہتے ہو تم اکبر ہو، تم اعلیٰ ہو، تم یہ ہو، تم وہ. میں نے تمہیں جس کام کے لیے لیا ہے تم وہ کام تو کر نہیں رہے. اور یہ ساری تسبیح اور حمد و تمجید، میرے تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کے لیے ہیں، پوری یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات میری تسبیح کر رہی ہے. اتنے ملائکہ ہیں کہ جن کو کہ پتہ ہی نہیں لگا میں نے پوری کائنات خلق کر دی ہے، کہ وہ اویئر ہی نہیں ہے اس بات کے. وہ اس طرح سے میرے عشق میں ہیں، کئی ایسے ہیں جو کہ جب سے میں نے انہیں خلق کیا وہ رکوع میں ہیں، کئی ایسے ہیں جب سے میں نے انہیں خلق کیا وہ سجدے میں ہیں. ایک ایک ذرہ کائنات کا میری تسبیح کر رہا ہے. میں نے آپ کو اس کام کے لیے تھوڑی کیا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، میں نے اپنی امانت کو جب دیا تھا پوری کائنات کو اور اس کے ساتھ پہاڑ کو، تو میں نے کہا تھا اس کو اٹھاؤ. اس وقت سب نے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں اس کو اٹھا سکتے. اگر یہ ہوتا ہے تسبیح تو وہ تو تسبیح کر رہے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے اٹھا لیا. فابینا یحملنہا، وہ ڈر گئے، یعنی انہوں نے ریفیوز کر دیا. واشفقنا منہا، وہ ڈر گئے. حملہا الانسان، انسان نے اٹھایا. انہو کان ظلوما جہولا، لیکن اس امانت کو اٹھا کے وہ ظالم اور جاہل ہے. تو کچھ لوگوں کا کیا تصور ہے غلام ہونے کا، عبد ہونے کا، عبادت کا، کہ بس یہ کام کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ غلامی نہیں ہے خدا کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا یہ نہیں ہے کہ بس آپ سارا وقت یا سجدے میں، یا سارا وقت یا رکوع میں، یا سارا وقت تسبیح ہاتھ میں، اور یہ سارا کچھ. یہ نہیں ہے عبودیت. عبودیت یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ کرو، جو میں نے کہا ہے وہ کرو. اس جو میں نے کہا ہے یعنی میرا اختیار ہے، اپنے سے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارا. میری جو چاہت ہے وہی چاہت ہے، اور تمہاری اپنی چاہت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو غلامی کا کانسیپٹ ہے، عبادت کا کانسیپٹ ہے، یہ عابد کب انسان بنتا ہے؟ یہ صرف ان چیزوں سے نہیں بنتا، بلکہ وہ جب جو کام کرے وہ کرے اپنے مولا کی رضا کے لیے، مولا کے حکم کے مطابق. ٹھیک ہے، تو امام علی علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے تجھے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی، یا نہ جنت کے شوق میں کی، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا. یعنی کیا؟ یعنی میں نے لائق سمجھا کہ تو میرا مولا ہے. میں نے کسی اور کو لائق نہیں سمجھا کہ میں اس کا غلام بن جاؤں، کہ اس کے کہنے پہ، اس کی چاہت پہ میں عمل کروں. تو میں نے جو اپنی زندگی کے اندر ہر عمل جو کیا ہے، وہ میں نے آپ کو اس عمل کے اندر ایک مولا پایا ہے، اور جو کہا ہے آپ نے میں نے اسی طرح سے کیا ہے. اس میں کبھی علی کی چاہت نہیں آئی. ٹھیک ہے، ہم جب بھی کسی کے کہنے پہ، جب بھی کسی کی چاہت پہ، جب بھی اس چیز کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، یہ جو سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ میں نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ آپ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے. شیطان کی عبادت اگر یہی ہے تو کون ہے کہ جو اس کے سامنے رکوع میں کھڑا ہے، تسبیح کر رہا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے. چلو کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اس دنیا میں، لیکن اگر صرف اور صرف وہ اس کی غلامی ایسے ہی کر رہے ہوتے نا، وہ بھی ان کو چھوڑ دیتا. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو مثلا لومیناٹی اور یہ سارے جو شیطان کے پجاری ہیں، یہ جو شیطان کے پجاری ہیں، اگر اس طرح سے عبادت کرتے نا اس کی، کہ کہتے آغا صاحب آپ تو کیا ہی بات ہے، آپ تو اعلیٰ ہیں، آپ تو اکبر ہیں، آپ تو کیا ہی مثلا آپ نے کیا ہی کمال دکھائے ہیں، اور بس یہی کام کرتے. تو شیطان بھی حتیٰ کہتا تمہارے جیسے مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے کہ جب میں حکم کروں تو اس حکم کے مطابق اسی طرح سے وہ کام کرے.
اگر میں کہتا ہوں کہ تم نے 1 ملین لوگوں کے گلے کاٹنے تو تم 1 ملین ہی کے کاٹو گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 100 کے کاٹ کے بعد کہو کہ نہیں میں نے اور نہیں کاٹنے. نہیں، میں نے کہا 1 ملین کے کاٹنے 1 ملین ہی کے کاٹو گے. جس جگہ پہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس طرح تم نے جو ہے وہ حملہ کرنا ہے، تم نے اسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے. جس کو میں کہوں گا کہ وہ تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. جس کو میں کہوں گا کہ وہ تمہارا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے. غلامی یعنی یہ عبادت یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو ذہنوں میں مفہوم بیٹھا ہوا ہے وہ یہی کہ تسبیح کر لی، رکوع کر لیا. امام علی علیہ السلام کو اب دیکھیے تسبیح، رکوع، سجدہ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ہر کام جو خدا نے کہا ہے اس کام کو کیا ہے، اور اسی طرح سے کیا جیسے خدا نے کہا ہے. اپنی چاہت ایک دفعہ بھی امام علی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئی. آپ کو بی بی کا واقعہ پتہ ہے نا، جب گھر جلا. مجھے بتائیں کون سا ایسا شوہر نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ جس کے پاس طاقت بھی ہو کہ ذوالفقار کو نکال کے اس ذوالفقار سے ان دشمنوں کا. کون نہیں ہوگا جس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ مارا جائے؟ کون نہیں ہوگا جو کہ یہ نہ کہے کہ نہیں یہ میں. تو یہ عبودیت ہے. اور امام جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے لائق پایا ہے مولا کے کہ اس کے علاوہ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کے کہنے پہ میں اس کا عمل کروں، یا خود اپنی چاہت یا کسی اور کی چاہت یا کوئی بھی چیز، کیونکہ اس کے اندر پھر وہ میرا مولا ہو جائے گا اور میں اس کو اپنا مولا ہونے کی لیاقت نہیں دیتا. ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لائق سمجھ لیتے ہیں. اگر دیکھا جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں بات کر رہا، اپنی زندگی میں اگر دیکھوں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں نے لائق سمجھ لیا کہ میں ان کی اتباع کروں، ان کی اطاعت کروں، جیسے وہ کہتے ہیں ان کی چاہت کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے. تیری جہنم کے خوف سے اور نہ ہی تیری جنت کے تمام میں نے تیری عبادت کی، بلکہ تجھے میں نے اہل عبادت پایا، میں نے عبادت کی. حضرت شعیب کی حدیث میں آپ نے سنا کہ جہنم کے خوف سے روتا ہوں نہ جنت کی محبت میں، لیکن تیری دوری میں رو رہا ہوں اور صبر کرتا ہوں کہ تیرے دیدار کو پہنچ جاؤں. حضرت شعیب کو پتہ ہے آپ کو کتنا روئے تھے؟ وہ کتنے 100 سال روئے تھے. اس زمانے میں ایجز تھوڑی زیادہ ہوتی تھی. حضرت شعیب تقریباً 300 سال جو ہے وہ روئے ہیں. روتے ہوتے تھے تو ملائکہ آتے تھے کہ اگر جنت چاہیے تو جنت تمہاری ہوگی، اگر جہنم کے خوف سے رو رہے ہو تو جہنم تمہارے لیے ختم، نہیں جاؤ گے اس میں. ٹھیک ہے، تو اتنا رونے کے بعد پھر انہوں نے جو جملہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ خدایا میں نہ تو تیری جنت کے لیے نہ ہی جہنم سے دوری، میں جو رو رہا ہوں وہ تیرے لیے. اپنی صبر تو علی عذاب کا فکیف اصبر علی فراق، کہ خدایا تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں لیکن تیری جدائی پر کس طرح صبر کروں. اے لکھنے والے بے حیا نفس اور سننے والے بدبخت اور بیچارے، اگر تو اس عالم معرفت پر یقین رکھتا ہے تو اس یقین کے آثار کہاں؟ کیوں خاموش ہے؟ کیوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر نہیں جاتے؟ کیوں بیابانوں کی طرف فرار نہیں کرتے؟ کیوں تیرے روز و شب میں واسر تو علامہ فرد تو فی جنب اللہ آل و بکا نہیں ہے؟ ہونی چاہیے حسرت اور افسوس ان بد اعمال اور ناشائستہ کردار پر جو اللہ کے حضور میں انجام دیا. حسرت اور افسوس کی اس روح سیاہی کا احساس اور درد نہیں، بلکہ اگر تو عالم معرفت کا یقین نہیں رکھتا بلکہ تو صرف گمان کرتا ہے، اگر اس عالم معرفت کا صرف ظن و گمان تیرے دل میں ہے تو کیوں ہر وقت غم و اندوہ میں نہیں؟ بلکہ اگر تجھے اس عالم کا احتمال بھی ہو تو اس احتمال سے تیرا عشق اور
حزن اور غم میں کیوں تیری عیش و عشرت حزن اور غم میں کیوں بدل نہیں جاتی، اور تیری لذت کو اس فانی دنیا سے قطع کیوں نہیں کر دیتا، کیوں افسوس افسوس، ہائے میری ہلاکت اور موت ہے، ہائے مصیبت، ہائے تباہی بربادی ہے میرے لیے، ہائے فریاد، ہائے میری شکاوت، ہائے ایمان ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف، لیکن دل اس دنیا کی محبت سے بیمار ہو گئے، ورنہ اگر ایمان ہوتا تو شک بھی کافی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یاد آ رہا ہے کہ شک اور ظن کا ہم نے آپ کو تھوڑا سا یہ دفعہ ایکسپلین کیا تھا، علم میں یقین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے انسان کی جس کی کچھ بھی نہیں پتا، ایبسولوٹلی نتھنگ۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ جاہل مطلق نہیں ہے، اسے تھوڑا سا پتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کیا ہے کہ شک کی سٹیج ہے نا۔ اس کے بعد یہ کہ اس کے پاس ابھی پوری چیز نہیں آئی، لیکن اب وہ شک نہیں ہے بلکہ اسے ظن ہے، یعنی تھوڑا سا اس کا کہہ لیں کہ اب شک ہوتا ہے ڈاؤٹ کے علاوہ، مثلا اسے اب گمان کو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے گمان میں، میرے خیال میں، میرے خیال میں تو کرتے ہیں نا، میرے گمان میں بھی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید زیادہ کرتے ہیں۔ تو یعنی جب آپ کہہ رہے تھے نا میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی حد تک گمان ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہے۔ تو شک جیسے 50-50 ہوا تو ظن کیا 70% ایسا ہوا یا شک آپ اگر کوانٹیفائی کرنا چاہیں ہاں ہو سکتا ہے، ظن جو ہے وہ 60%، 52%، 54%، آپ اسے ابھی علم نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر یہ کہ اب آپ کے پاس علم ہے، یعنی نہ اس علم یعنی اس میں نہ کوئی ظن ہے، نہ اس کے اندر شک ہے، نہ ہی جہل مطلق ہے، وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کو 100% پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس 100% کے بعد جب آپ یعنی یہاں پہ فلسفے میں یقین اور علم کے اندر تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ علم ہی یقین ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ یقین ہی علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یا تو ظن ہے یا شک ہے، ٹھیک ہے۔ یقین کو اگر ہم کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک علم الیقین ہے، ایک صحیح۔ اگر آپ کہیں کہ جہل مطلق سے شخص نکلا، شک کی منزل پہ آیا، اس کے بعد ظن کی منزل پہ آیا، پھر علم کی منزل پہ آیا، جب وہ علم کی منزل پہ آیا تو آپ نے کہہ دیا کہ اس کے پاس علم الیقین ہے، ٹھیک ہے۔ اس علم الیقین کی منزل کے بعد وہ عین الیقین کی منزل پہ آیا، اور پھر حق الیقین کی منزل۔ اچھا، اگر آپ ان کو ہٹا دیں، یہ بھی تو یقین ہے نا، یعنی حقیقت میں ہے کتنے؟ نہیں، حقیقت میں یقین ایک ہے، اس کے مختلف کیا ہیں؟ آپ لوگ سب رہنا وہ تیار ہو گئے، اس کے سب کے درجات ہیں، یہاں تک ہیں میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر اسی پریسیڈنٹ کے ساتھ، اسی مقدمے کے ساتھ ہم ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے، ساتھ ہے
اگر ہم ادھر آ جائیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ نہ تو شک ہے نہ ظن ہے، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے؟ علم ہے، یا علم ہے یا پھر جہل ہے. ٹھیک ہے، علم کی مختلف درجات ہیں جس میں شک ایک ہے اور ظن ایک ہے. ٹھیک ہے، اگر نہ شک ہے نہ ظن ہے، اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں. کیونکہ کوئی کسی درجے پہ نہیں، نہ شک رہا نہ ظن رہا، پھر تو یعنی کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جہل رہ جاتا ہے. یعنی یقین کے ساتھ بھی ایسے. اور جو چلے علم الیقین ہے، یعنی پھر یقین تو ہے، یا عین الیقین ہے، یقین تو ہے، حق الیقین ہے، یقین تو ہے. یعنی آپ اس کسی نہ کسی یقین کے درجے پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یقین ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر آپ علم کو کر لیں کہ علم کے یہ درجات ہیں کہ انسان شک سے شروع کرتا ہے، شک میں بھی اس کے پاس تھوڑا سا تو علم ہے. اس کے بعد اس کا علم جب بڑھتا ہے تو وہ ظن پہ آتا ہے، ظن کے بعد پھر وہ یعنی جو فلسفے کے اندر ڈسکشن ہے وہ علم تک پہنچ جاتا ہے. تو اگر ہم اس ساری ڈسکشن کو چھوڑ کے یہ کہہ دیں کہ علم کے درجات ہیں، اگر میں شک کے درجے پہ ہوں میرے پاس پھر بھی علم ہے، اگر میں ظن کے درجے پہ ہوں پھر بھی میرے پاس علم ہے، اور اگر علم کے درجے پہ پھر تو میرے پاس علم ہے ہی ہے، نہیں نا. لیکن اگر میں کسی بھی اس درجے پہ نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے پاس علم نہیں ہے. آگا جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں شک بھی ہوتا، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم ہے کہ مثلا خدا ہے، نہیں، ابھی ہو سکتا ہے، میں اپنی بات کروں، ہو سکتا ہے کہ ابھی مجھے شک بھی نہ ہو، جو میری جو حالت ہے مجھے شک بھی نہ ہو، کیونکہ اگر شک بھی ہوتا میرا عمل جو ہے وہ علیحدہ ہوتا. جیسے اگر مجھے شک ہو جائے کہ سیسس نے کیمرہ لگایا ہوا، یا مثلا ہماری جو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے وہ مثلا سیسی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے اس براڈ کاسٹ کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، اگر مجھے شک بھی ہو جائے تو کیا ہوگا کہ میری بات میں، میری گفتار میں، میری حرکات میں، سکنات میں ممکن ہے تبدیلی آ جائے. یا مثلا اگر شک ہو جائے مجھے کہ میری جو براڈ کاسٹ جو درس سنا جا رہا ہے میرے ابو بھی سن رہے ہیں یا امی سن رہی ہیں، مجھے تھوڑا سا ہوگا کہ اگر میں ابو کے حوالے سے بات کروں یا امی کے حوالے سے بات کروں تو چلو میں کیئرفل ہو جاؤں گا کہ ابو سن رہے ہیں امی سن رہے ہیں. اگر مجھے یہ شک ہو جائے کہ امام خامنہئی جو ہیں وہ بیٹھے، ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک پورٹل کھلا ہوا ہے اور وہ میرے درس کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، اگر شک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ درس تو ہوگا درس تو ہوگا، لیکن جس انداز میں درس ہوگا بہت فرق ہوگا، نہیں نا. اب اگر مجھے یہ شک ہو جائے کہ امام زمان علیہ السلام کے سامنے بھی یہ پورٹل کھلا ہوا ہے تو کیسے ہوگی میرا یہاں پہ، یہ بھی بہت مختلف ہو جائے گا نا درس. اور اگر یہ شک ہو جائے کہ رسول سن رہے ہیں، یا یہ شک ہو جائے کہ خدا خود دیکھ رہا ہے، تو بہت فرق ہوگا. صرف شک کی بنا پہ، صرف شک کی بنا پہ، ٹھیک ہے نا. اب اگر ظن ہو جائے پھر تو بہت ہی فرق آئے گا نا، اور اگر علم ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے آگا درس نہ ہو. سبحان اللہ. پھر ہو سکتا ہے کہ بندے کے اندر طاقت نہ ہو کہ وہ واقعاً، اگر اسے خدا دے دے طاقت تو علیحدہ چیز ہے، لیکن نہیں ہو سکتا. وہ حالت جو ہے نا وہ انسان کے قابل برداشت. اب ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے، اس نے ہمارے لیے یہ واجبات ہیں، اس نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اس نے کہا کہ تم اِصرار کرو، اس نے یہ سب کچھ کہا ہوا ہے اور ہم نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جہل. انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے، ظلم بھی ہے، اپنے اوپر بھی ہے، دوسروں پہ بھی ہے. خدا پہ تو ہم ظلم نہیں کر سکتے، تو جس پہ ہم کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ پہ ہیں یا دوسروں پہ، اور ساتھ میں جہل بھی. تو کم سے کم اگر ہم چاہیں اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح سے شک کی منزل پہ آ جاؤں. مجھے صرف شک ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شک ہو جائے کہ خدا مجھے سن رہا ہے. اگر میں اپنی زندگی میں اس منزل پہ آ جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے.
مجھے شک ہو جائے کہ امام زمان کے پاس میرے اعمال جا رہے ہیں، مجھے شک ہو جائے کہ جب میں ان کو پکارتا ہوں تو وہ میری مدد کریں گے، جب میں کہتا ہوں یا صاحب زمان ادرکنی، مجھے شک ہو جائے کہ وہ میری مدد کریں گے، اور ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، میری زندگی بدل جائے گی۔ ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں حتیٰ شک بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خدا ہمیں معاف کرے، بتا اللہ مہربان ہے، سن رہے دیکھ رہے، جس طرح اس نے ساروں کو یقین دیا وہ مجھے شک دے سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دے گا۔ تو ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے شکایت کرتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت امیر المومنین سے، ان کی آل طاہرین کو، خصوصاً ان کے خلیفہ جو ہمارے عصر میں ہمارے زمانے کے امام ہیں، وہ ہمارے سلطان، ہمارے سید، ہماری پناہ گاہ اور قلعہ محکم اور ہماری عصمت اور نور، ہماری حیات اور امیدوں کی کا مقصد ہیں۔ شکایت کرتے ہیں ہماری اور دونوں جہانوں کی روحیں ان پر فدا ہوں، تمام پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، ہماری طرف سے سخن تمام اور حضرت امیر المومنین کی طرف سے ہماری تائید ہوتی ہے۔ یہ جو کہ شکایت ہم کر رہے ہیں کہ امام ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ شکایت کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں تھوڑا سا شک ہو کہ امام ہیں۔ ورنہ ہماری زندگی چل رہی ہے۔ ابھی آپ ماہ رمضان میں کہیں گے خدایا ہم شکوہ کرتے ہیں، شکوہ تو انسان تب کرتا ہے جب کم سے کم اس کے پاس شک ہو کہ وہ ہیں اور نہیں ہیں، شکوہ تو تب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، ہمیں خدا 14 کے درجات کو بلند کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، امام زمان کو اپنے زمان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ وہ آئیں، ہمیں ان کے غلاموں میں سے، انصاروں میں خدا شمار کرے، انقلاب اسلامی کی خدا حفاظت کرے، رہبر معظم کی حفاظت کرے، مراجعین علماء حق اپنے زمان میں رکھیں، وسراء کی رہائی کرے، ہمارے اعمال کو خالص کرے، ان کو قبول کرے، امام خمینی رحمۃ اللہ کے درجات میں خدا اضافہ کرے، بلند کرے ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق